انسان اپنے اعمال کو کس طرح بہتر کر سکتا ہے؟ کون سی چار چیزیں رسولوں کی سنت ہیں؟ انسان اپنے دین کے آدھے حصے کو کیسا پورا کر سکتا ہے؟ ساری خوبیوں کی جڑ کیا ہے؟ زیادہ برکت اور خیر والا نکاح کون سا ہے؟ ایسے کئی سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه واتباعه أجمعين۔ نکاح نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ اور خواہش نفسانی کی تکمیل کا مہذب طریقہ ہے۔ مذہب اسلام میں اسے عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مسجد کے نورانی اور پاکیزہ ماحول میں منعقد کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ نکاح اعلانیہ طور پر کرو اور مسجد میں اس کا اہتمام کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افضل المساجد یعنی مسجد حرام میں حرم کعبہ کے سائے میں سیدہ حضرت میمونہ سے رشتہ ازدواج منسلک کیا تھا۔ نیز اس پرمسرت موقع پر خطبہ مسنونہ کے ذریعے خدا اور اس کے رسول کی حمد و ثنا اور قول سدید اور تقوی ورہ کی نصیحت نکاح کے مذہبی تشخص کو اجاگر کرتی ہے۔ سیرت طیبہ میں انسانی زندگی کے مختلف امور کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کے مطابق جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ سیرت طیبہ میں انسانی زندگی کے مختلف امور کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ حیات انسانی کے ہر شعبے میں تعلیمات رسول راہبری کرتی ہے۔ اس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش نظر رکھ کر انسان اپنے اعمال کو بہتر کر سکتا ہے اور زندگی کا حقیقی لطف بھی حاصل کر سکتا ہے۔ نکاح بھی اسلام کا ایک اہم ترین عمل ہے۔ دنیا کی دیگر قومیں اس سلسلے میں بے بہرہ ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کو نکاح کے سلسلے میں گراں قدر تعلیمات سے نوازا گیا ہے اور بیش قیمت ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ نکاح کو اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور اس کو دین کا ایک اہم حصہ قرار دیا گیا۔ جو لوگ بے نکاح ہیں ان کے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا اور بے شمار فوائد و برکات نکاح کے بتائے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تم میں جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کراؤ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیتے ہوئے اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جو شخص میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ میرے طریقے پر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو تمام نبیوں کی سنت قرار دیا۔ ارشاد فرمایا چار چیزیں رسولوں کی سنت ہیں، نمبر 1 حیا، نمبر 2 خوشبو لگانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 نکاح کرنا۔ نکاح کرنے سے بندہ اپنے دین کے آدھے حصے کو پورا کر لیتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، پس باقی آدھے دین میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک تعلیمات میں نکاح کو دین کے نصف حصے کو پورا کرنے کا ذریعہ قرار دیا اور قرآن کریم میں بے نکاحوں کے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نکاح کی اہمیت شریعت اسلامی میں کس قدر ہے، اور اسلام نے نکاح کو عبادت کی طرح قرار دیا۔ نکاح کو بھی دین کا اہم ترین حصہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیمات کا اہم جز ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات تعلیمات کا اہم عنوان ہے تو پھر اس کو انجام دینے میں بھی نبی کے اسوہ کو دیکھنا ضروری ہوگا کہ کس طرح آپ نے اس عمل کو انجام دیا۔ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے نبی کی تعلیمات کو دیکھا جاتا ہے اور وہی نماز قابل قبول ہوگی جس میں نبی کی سنتوں کا اہتمام کیا گیا ہوگا۔
اگر کوئی اپنی مرضی سے نماز کے اعمال اور کام میں تبدیلی کر دے یا ممنوع اوقات میں نماز پڑھنے لگے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح بے شمار اعمال ہیں جن کے شریعت میں تعلیم دی گئی ہے، اگر کوئی ان تعلیمات سے ہٹ کر اپنی مرضی سے اعمال و عبادات کو انجام دینے کی کوشش کرے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا اور نہ ہی ان عبادتوں کی برکات حاصل ہوں گی۔ اسی طرح نکاح ہے جس کا عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ اسی میں انسانوں کے لیے برکتیں اور رحمتیں ہیں، اس سے ہٹ کر کریں گے تو وہ نکاح جیسے عظیم عمل کی برکات سے محروم ہو جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعنی ساری خوبی کی جڑ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع ہے، آپ کی قول میں بھی اور آپ کے فعل میں بھی۔ نکاح کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں، لڑکی کے انتخاب سے لے کر نکاح تک آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس موقع پر نکاح سے مطلب ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلانی ہے کہ نکاح کو آسان اور کم خرچ کرنے والا بنایا جائے، کیونکہ مسنون نکاح کا ایک اہم حصہ نکاح کو آسان بنانا ہے۔ فضول خرچی اور اسراف سے بچتے ہوئے حد اعتدال میں رہتے ہوئے نکاح کو انجام دینا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچ کم سے کم ہو اور ہلکا ہو۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یعنی سب سے زیادہ خیر والا نکاح وہ ہے جو آسان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں متعدد نکاح فرمائے، کہیں پر بھی آپ نے تکلف اور فضول خرچی نہیں فرمائی، بلکہ آسانی کے ساتھ جو میسر تھا اسی کے ذریعے اپنا ولیمہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کا ولیمہ حضرت زینب کے ولیمہ سے زیادہ یا بڑا نہیں کیا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت انس سے عرض کیا کہ یہ ولیمہ کس چیز سے کیا؟ حضرت انس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت زینب کے ولیمہ میں روٹی اور گوشت کھلایا تھا، یہاں تک کہ کھانے والوں سے کچھ کھانا بچ بھی گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دیگر ولیموں کی تفصیلات بھی موجود ہیں کہ کس طرح آپ نے نہایت سادگی اور آسانی کے ساتھ نکاح فرمایا، تاکہ امت کو اس سلسلے میں تعلیم ملے کہ نکاح یا شادی کوئی بوجھ نہیں ہے کہ جس کے لیے بڑے خرچے کیے جائیں اور جب تک اس کا انتظام نہ ہو بے نکاحی زندگی گزاریں۔ آپ کے اس طرز عمل کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام نکاح کو بوجھ نہیں سمجھا، جب ضرورت اور تقاضا ہوا خاموشی اور سادگی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ اس سلسلے میں کافی مشہور ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے جن پر زعفران کا کچھ پیلا رنگ لگا ہوا تھا۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس رنگ کے بارے میں معلوم کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جواب عرض کیا، میں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا کہ تم نے اس کو کتنا مار دیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ گٹھلی کے برابر سونا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا کہ تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دیگر صحابہ کے بھی واقعات ہیں کہ جنہوں نے خاموشی کے ساتھ نکاح کو انجام دے لیا۔ شعب الایمان میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمان ہے، سب سے زیادہ برکت اور نکاح وہ ہے جس میں کم تکلف ہو۔ بدقسمتی سے سادگی اور بے تکلفی کی اس اہم دینی ہدایت کو ہمارے مسلم معاشرے میں یکسر نظر انداز کر کے اس طبعی اور فطری عمل کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا گیا۔ متحدہ ہندوستان میں 10 صدیوں پر محیط اسلامی سلطنت میں چونکہ ہندو بھی بطور اقلیت کے مسلمانوں کے ساتھ رہے، پھر اسلامی حکومت کے زوال کے بعد سلطنت برطانیہ میں بھی دونوں قومیں ایک ساتھ رہیں، اس لیے ہندوؤں کی بہت سی رسومات خرافات مسلم سماج کا حصہ بن گئی جو تقسیم ہند کے بعد بھی بدستور رہ جائیں، جن پر عمل کرنا فرض اور واجب عمل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اس موقع پر رسم حنا، نیوتا، جہیز اور 20 قسم کی غیر عقلی غیر شرعی رسومات ادا کی جاتی ہیں جن کے بغیر نکاح کی تقریب کو نامکمل تصور کیا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان رسومات کا نقصان یہ ہے کہ ان کی ادائیگی کے لیے مطلوب رقم نہ ہونے کی وجہ سے قوم کی لاکھوں بچیاں نکاح کی عمر سے متجاوز ہو جاتی ہیں اور شوہر کی صورت میں ایک محفوظ صاحبان سے محروم رہ جاتی ہیں۔ ان کے بے بس والدین کی راتیں زندگی میں بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے رخصت کرنے کا خواب سراب بنتے دیکھ دیکھ کر اور دکھ کرب میں گزرتی ہیں۔ شادی جیسی حرمت والے معاملے کو اللہ کے احکامات اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیا جائے تو معاشرے کو بہت بڑے بگاڑ سے بچایا جا سکتا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ نکاح کو آسان بنا کر بدکاری کی بہکونی کے لیے عملی طور پر اقدامات کریں گے۔ جب شادیاں آسانی کے ساتھ ہوں گی اور اس میں اسراف فضول خرچی سے اجتناب ہوگا
اور پھر اس کی بے شمار برکتیں ظاہر ہوں گی اور شادی شدہ جوڑا خوشگوار زندگی بسر کرے گا۔ اسلام نے نکاح کو اتنا آسان اس لیے کیا کہ نکاح انسانی فطرت کا ایک ضروری تقاضا جائز طریقے سے پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اگر اس جائز طریقے پر رکاوٹیں عائد کی جائیں یا اس کو مشکل بنایا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ بے روی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی فطری ضرورت پورے کرنے کے لیے جائز راستے بند پائے گا تو اس کے دل میں ناجائز راستوں کی طلب پیدا ہوگی اور اس طرح پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوگا۔ لیکن اسلام نے نکاح کو جتنا آسان بنایا تھا، ہمارے موجودہ معاشرتی ڈھانچے نے اسے اتنا ہی مشکل بنا ڈالا ہے۔ نکاح کے بابرکت معاہدے پر ہم نے لامتناہی رسموں، تقریبات اور فضول اخراجات کا ایسا بوجھ لاد رکھا ہے کہ ایک غریب بلکہ متوسط آمدنی والے شخص کے لیے بھی ایک ناقابل عبور پہاڑ بن کر رہ گیا ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک نکاح کا تصور نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس کم سے کم حالت میں بھی 1,00,000-2,00,000 روپے موجود نہ ہوں۔ یہ میں ایک غریب سے غریب تر آدمی کی مثال دے رہا ہوں، اور یہ 1,00,000-2,00,000 روپے نکاح کی حقیقی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف فضول رسموں کا پیٹ بھرنے کے لیے درکار ہیں۔ نکاح کو مسنون اور آسان بنانے سے وقت مقرر پر لڑکے اور لڑکی کی شادیاں آسانی سے ہو جائیں گی، زیادہ پیسے جمع کرنے کی فکر میں نہ لڑکے کی عمر ضائع ہوگی اور نہ ہی لڑکی گھر میں بیٹھی رہے گی، ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور اخلاق کی بھی۔ غیر ضروری بلکہ غیر رسمی رسم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور سنتوں کے مطابق نکاح کو انجام دینے کی توفیق ملے گی۔ سنت کی رعایت کے ساتھ کی جانے والی شادی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا اور زوجین میں خوب محبتیں پیدا فرمائے گا۔ مال و دولت کی حرص و لالچ کے بغیر نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں میں الفت عطا کرے گا اور کوئی کسی سے شکوہ شکایت نہیں کرے گا، نہ ہی لڑکیوں کو بار بار تانے سننے پڑیں گے۔ مال کو ضائع کرنے سے، ریاکاری، دکھاوے جیسے مذموم عمل سے انسان محفوظ رہے گا، تکبر و گھمنڈ سے حفاظت ہوگی اور اپنے پیسوں کو ضروری اور اپنی ملت کی تعمیر میں خرچ کرنے کا موقع ملے گا۔ غرض کے مسنون نکاح خوبیوں اور فوائد کا مجموعہ ہے، رحمتوں برکتوں کا ذریعہ ہے۔ معاشرہ و نکاح کو مسنون بنا کی تاریخ کو کامیاب بنانے کے لیے ہر فرد کو آگے بڑھنا ہوگا، اور اس کے لیے جو حضرات فکر و کوشش کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ ہمارے معاشرے میں نکاح واقعی مسنون ہو جائے۔ اسلام سے پہلے اہل مذہب نے دین دنیا کا بٹوارا کر رکھا تھا اور دین دنیا کی اس تقسیم نے قانون فطرت کے خلاف بغاوت کر رکھی تھی۔ نکاح کو بری بات سمجھا جاتا تھا، قرب خداوندی کے لیے تجارت کی زندگی ضروری سمجھی جاتی تھی اور مرد عورت کے فطرتی تعلق کو باہر صورت گناہ باور کیا جاتا تھا۔ کسب معاش کی محنتوں کو دین الہی اور رضائے خداوندی کے خلاف گمان کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ راہبانیت کے غلبہ کا عیسائیت میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ لوگ نہانے دھونے، صاف ستھرے کپڑے پہننے اور خوشبو استعمال کرنے کو بھی للہیت کے خلاف سمجھتے تھے اور 10 سال غسل سے مجتنب رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ رحمت کا ایک اہم باب راہبانیت کے تصور کا خاتمہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حدود میں رہتے ہوئے دنیا سے نفع اٹھانا بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ دین دنیا سے نفع اٹھانے میں حلال اور حرام کی تمیز کا نام ہے، نہ کہ دنیا کو ترک کر دینے کا۔ چنانچہ آپ نے نکاح کرنے کا حکم دیا، اس کو اپنی اور انبیاء کی سنت قرار دیا اور تجارت کی زندگی کو ناپسند فرمایا۔ کسب معاش کو ایک اہم فریضہ قرار دیا اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ صفائی ستھرائی کی تعلیم دی اور کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو انسانی فطرت سے متصادم ہو، بلکہ انسانی فطرت میں جو تقاضے اور داعیے رکھے گئے ہیں ان سب کو جائز رکھا گیا اور کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا جو فطرت انسانی کے خلاف ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت عامہ کے وہ پہلو ہیں جنہوں نے انسانی تاریخ پر گہرے اور دور رس اثرات ڈالے ہیں، جن کے ذریعے سے انسانی کرامت شرافت بحال ہوئی، جن کی وجہ سے انسانیت عدل و مساوات اور اخوت بھائی چارگی کی نعمت سرفراز ہوئی، اور تفریق کی مصنوعی دیواریں جن کی وجہ سے زمین بوس ہوئیں، جن کے باعث انسان نے اوہام کی بجائے عقل و خرد سے کام لینا سیکھا اور ان میں علم و تحقیق کا حوصلہ پیدا ہوا، جس نے انسان کو معتدل، متوازن، قانون فطرت سے ہم آہنگ اور تمام انسانی ضروریات کو پوری کرنے والا نظام حیات عطا کیا۔ انسانیت قیامت تک اس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احسان مند رہے گی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے مزدہ خداوندی اور شہادت الہی کا اعتراف کرتی رہے گی۔ سیرت مصطفیٰ کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 19 میں پڑھیں گے۔ بیان کردہ نکات پہ عمل پیرا ہو کر نکاح کو آسان اور بابرکت بنایا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں، اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سنت کو
اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔